کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس واسطے سورہ یاسین کی ابتدائی 4 آیات کا انتخاب تاکہ آپ کے وہ صاف وہ مسائل جو قرآن اندر بیان ہوئے اسی وضاحت اور شرح چند خطبات اندر انشاءاللہ جاری رہے۔ آپ کی شان مقام کے بیان کا آغاز سورہ یاسین کی ان 4 آیات آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 4 آیات کو دوسری آیت مبارکہ اندر ایک عظیم قسم اٹھائی، فرمایا یاسین اتفاق مفسرین و محدثین، یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات اور ان کا معنی اور مفہوم صرف اللہ ہی جانتا۔ بعض لوگوں نے حروف مقطعات کی تشریح اور توضیح کرنے کی کوشش، استعمالی اور مفاہیم بیان کرنے کی کوشش، لیکن اس بات سے اتفاق اور راجح بات ہے کہ حروف مقطعات کا معنی صرف ربط علم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام، صداقت اور امانت اطلاع الحروف ہے، اور اس بات کی بہت بڑی دلیل کہ آپ نے کسی آیت کا معنی خود بیان نہیں کیا جب تک آسمان سے نازل نہیں ہو، ورنہ حروف مقطعات کا معنی، ان آیات کا معنی آپ بیان کر، جب آپ نے بیان نہیں کیا اور کون ہے جو اللہ کی مراد کو جانے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حروف کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، مخلوق میں کسی کو نہیں، تاکہ پیغمبر کی امانت واضح ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ بیان کی ہے وہ اللہ کی ہوئی، اور آپ کی اپنی رائے اور مرضی اس میں شامل ہوتی تو یاسین کا معنی بھی رسول اللہ بیان فرمائے۔ ان حروف کو نبی علیہ السلام نے اللہ پر چھوڑ دی ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا۔ دوسری آیت مبارکہ ہے والقرآن الحکیم، اللہ فرماتا ہے قسم ہے قرآن پاک کی جو الحکیم، جو حکمت والا ہے، یہ قرآن کی صفت ہے، یہ قرآن حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت کا جامع اور معنی اور مفہوم جس پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شان و مقام اور اوصاف
تو بیان ہوئے گا تو اس آیت اس معنی اور مفہوم نو وارد لازم ہے کہ اس کا ذکر رکھے. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم، کہ قرآن حکیم ہے. حکیم کا اس معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم تو عام طور پہ معنی ہے ہی مشہور ہے کہ حکمت والا، قرآن حکمت والا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. بھائی حکمت کا معنی حکمت تو نہیں ہوگا نا، حکمت کا معنی تو ہماری کوئی زبان میں ہمیں سمجھے اور سمجھائے. جو ترجمہ ہے، معنی ہے، مفہوم ہے، مراد ہے. تو اجمی لوگ جب تک حکیم کا معنی نہیں سمجھ پائے، جب تک ہم سمجھیں نا کہ حکیم کا معنی مفہوم کیا ہے. تو نبی علیہ السلام کی شان اور مقام تو پہلو کس طرح سمجھا؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم. حکیم کا معنی اور مفہوم ہماری زبان، ساڑی بولی، ساڑی زبان ہے. حکیم وہ کتاب ہے، قرآن حکیم ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا ہے. جس ہستی اور جس شخصیت اور جس شے کا جو مقام ہے اس کو اپنے مقام پہ رکھنا، یہ ہے حکمت اور یہ ہے حکیم. تو اب کا معنی کیا ہو؟ قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر چیز کو اس کے اپنے اصل مقام پہ رکھا ہے اور بیان کیا. معنی اور مفہوم شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ سمجھے نہیں اگر آخر تک تھوڑے ذہن محفوظ رہے، بڑے آسان اور سلیس الفاظ اندر آپ کی شان و مقام نکھر کے سامنے آئے. قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر شخصیت اور ہر ہستی اور ہر شہر کو اپنے مقام پہ رکھا ہے. یہ قرآن کی ہے، تول کے رکھا ہے. نہ کسی ہستی کو بڑھاتا ہے اور نہ کسی ہستی کو بٹھاتا ہے. جو قرآن جس کا جو مقام ہے وہ بیان ہے. بس اس آیت کی روشنی شان مصطفیٰ کو جانی اور پہچانیے، وہ مقام پہچانیے جو آپ کا مقام ہے. شان رسالت اور غلوب حرام ہے، ضلالت اور گمراہی ہے. اور پہلی قوم اس وجہ تو گمراہ ہوئی ہے انہوں نے اپنے نبی کی شان بیان کرنے اندر بڑھوتری، غلوب، زیادتی، اضافہ کی. اور نبی علیہ السلام نے اس بات کا خطرہ تھا، تبھی آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم. میری امت کے لوگوں میری شان کو بڑھانا نہیں. رسول اللہ نے روکا ہے، منع کیا. وہ آپ کی شان بڑھانا آپ کی نافرمانی، یہ ضلالت ہے. یہود و نصارہ اسی وجہ تو گمراہ ہوئے کہ آپ نے اپنے نبی کی شان بڑھائی اور اللہ کا حصہ، اللہ کا بیٹا اور اللہ کا جز قرار دینا. سارے معاشرے کی سب تو بڑی بیماری ہی جہالت. شان رسالت کو لا علمی، مقام رسالت جو اس قوم نے سمجھ نہیں پائی. سارا شرک اور بدعت اور خرافات اور رسومات کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت نہیں سمجھ پائی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے.
آپ کی شان کو سمجھنی ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیے، کیونکہ قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ حکیم ہے، ہر ہستی کو اس کے اصل مقام پہ رکھتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ محمد مصطفیٰ کو بنانے والا، بھیجنے والا، شان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شان اور مقام کیا ہے۔ بنایا اسی نے، بھیجا اسی نے، شان عطا اسی نے۔ جتنی شانیں بخشی ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جو کچھ ہے آپ کے پاس یہ دینے والے ہم ہیں، یہ شان ہم نے دی، مقام ہم نے بخشا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شان اور مقام ہے۔ جو اللہ کی بتائے بغیر، وحی کے بغیر، قرآن اور حدیث کے بغیر پیغمبر کی شان بیان کرے گا، یا شان بڑھائے گا یا کم کرے گا، علم ہی نہیں ہے۔ اور یہ علم غیب ہے۔ یہ رسول اللہ کی شان جو ہے یہ علم غیب ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا شان ہے اور کیا رتبہ ہے۔ اللہ سے پوچھیں گا، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ اس کا رسول بیان کرے گا کہ یہ شان ہے تو وہ بیان کرے گا۔ اور اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام نے عقیدت محبت میں شان بڑھانے لگے تو رسول اللہ روکا، منع کیا۔ یہ ایسا چیپٹر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات بیان کی ہے، رسول اللہ روکا ہے، منع کیا کہ یہ شان نہیں ہے میری جو تم بیان کر رہے۔ اس پر بہت سارے دلائل، صرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ کہ آج پیروں کو، فقیروں کو، بزرگوں کو، بزرگوں کو سجدے نہیں ہوتے، میڈیا پر وہ کلپس موجود نہیں، دنیا سجدہ رہے اور وہ سجدہ کروا رہے، نظر نیاز ساتھ ساتھ وصول کر، ادھر پیسے ساتھ دے رہے ہیں، ساتھ سجدہ کر، پیسے لیتا جا رہا ہے، ساتھ سجدے کرواتا جا رہا ہے، ساتھ ہی ان کے پیٹھ پر اور ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کے ان کو شاباش دے رہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں صحیح کر۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم علاقے میں گئے، لوگوں کو دیکھا بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم سوچا کہ رسول اللہ زیادہ لائق ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اگر کسی اور کے لیے سجدہ، مخلوق کے لیے سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے۔ نبی نے روک دیا، منع کر دیا۔ وہ حدیث بھی ذرا دیکھو، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کے صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی، سجی ہوئی، صحابہ نے سمجھا حضور آ گئے تو حضور کے استقبال میں، حضور کے ادب میں، احترام میں کھڑا ہونا چاہیے، تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے برداشت کیا، اس نے ایک بات میں اس کی وضاحت سرات کی ہے، نہیں اسی وقت فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جبریل کی طرح تمہارا کیا انداز ہے کہ میں آیا اور تم کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن نہیں پڑھا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ قیام تو اللہ کی، یہ تو حق اللہ کا ہے۔ اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ میں آؤں اور دنیا کھڑے ہو کے میرا استقبال کرے، وہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا، اسے روک دیا، منع کر دیا۔ تو شان مصطفیٰ پڑھنے واسطے ضروری ہے قرآن پڑھی، قرآن کے بیان سے پتہ چلے گا شان مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھا، ہر ہستی کو اس کے مقام پہ رکھا۔ یہ معنی ہے حکیم کا، یہ مفہوم ہے حکیم کا، اس کی حکمت کی۔ کسی شے کی حکمت، اصلیت بیان ہی نہیں ہو سکتی، سمجھ نہیں آ سکتی اگر شان بڑھا دی جائے یا گھٹ کر۔ اصل مقام درجہ ہوگا تو
پھر سمجھ آئے گی شان کیا ہے، مقام کیا، عظمت کیا، عزت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے بیان کیا کی، قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر ہستی اور شے کو اس کے مقام پہ رکھا ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی قسم جس نے ہر ہستی کی اس کی اصل حیثیت اور مقام کو بیان کیا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ یہ ہے آپ کی شان، یہ ہے آپ کا مقام، یہ ہے آپ کی عظمت۔ یہ لفظ کیوں بولا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ رسول ہیں؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا اونچا منصب، سب سے بڑا اونچا عہدہ رسول کو، اس سے بڑا عہدہ مخلوق کے لیے کوئی۔ مخلوق کے اندر اللہ سب سے بڑا عہدہ دے تو کیا بنا دیتا ہے؟ اس کو اپنا رسول بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد کوئی عہدہ ہے ہی نہیں اللہ کے مخلوق کے لیے، یہی سب سے بڑا عہدہ ہے، یہی سب سے بڑا منصب۔ باقی سارے عہدے اس کے بعد نبوت کا عہدہ رسالت کے درجے میں شان میں بعض مفسرین کے نزدیک کم ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبوت ہے، اس کے بعد صحابیت ہے، اس کے بعد ولایت ہے۔ بس یہ درجے ہیں اللہ کے۔ اس کے بعد باقی سارے درجے، فلاں قطب ہے، فلاں غوث ہے، فلاں ابدال ہے، فلاں اتحاد ہے، یہ درجے بھی بندے نے خود بنائے ہیں، دیے بھی خود ہے، بنائے بھی خود ہے، گھڑے بھی خود ہے، رکھے بھی خود ہے، جن کو جو چاہے کوئی بنائے۔ اور ویسے عام طور پہ سوچنے والی بات، ایک بندہ کہتا ہے کسی ہستی اور کسی شخصیت اور کسی بزرگ کے لیے کہ وہ داتا ہے۔ یہ دنیا میں ایک شخص ہے سید علی حجویری جس کو داتا کہا، جن کا عرس گزشتہ گزشتہ ہفتے لاہور میں تھا۔ داتا کا داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا۔ تو آپ ذرا تصور کریں، اور کئی مقامات پہ تقریر میں یہ بات میں نے کہی، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ داتا کا عہدہ بڑا ہے یا رسول کا عہدہ بڑا ہے؟ یہ سوچنے والی بات، غور کرنے والی بات۔ اور ہر بندے کی سمجھ تو بھی اونچی، سمجھ روشنو آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم، دل سلیم، سلامت بخشا ہو، توحید کا فہم ہو۔ یہ جو منصب ہے، یہ جو عہدہ ہے، داتا ہونا، دینا کسی کو، کسی کا داتا ہونا، دینے والا ہونا، یہ عہدہ بڑا ہے یا نبی کا، رسول کا عہدہ بڑا ہے؟ ہر بندہ عقل والا سوچے گا کہ داتا ہونا تو بڑا ہے۔ جب داتا ہونا بڑا ہے تو پھر مجھے بتاؤ، داتا علی حجویری ہوا اور رسول محمد مصطفیٰ ہوئے تو بڑا کون ہے؟ شکر کرے کیا ہو رہا ہے اور کیا کہا جائے۔ غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فریاد سننے والا، فریاد رس۔ غوث الورا کائنات کی فریاد سننے والا۔ اب غوث ہونا پڑا ہے یا رسول ہونا پڑا ہے؟ لازمی امر ہے۔ اگر پیر عبد القادر جیلانی کی شان کو سوچے، انسان ہونا سوچے، یہی بات کہاں گی کہ رسول ہونا پڑا ہے۔ لیکن جب غوث کا درجہ اور مقام اور اس کی حیثیت اور وسعت دیکھے سمجھ آتا ہے یہ عہدہ بڑا ہے۔ جب عہدہ بڑا ہے تو رسول محمد مصطفیٰ ہوئے اور غوث پیر عبد القادر جیلانی ہوئے، ذرا بتاؤ دونوں میں بڑا کون؟ کیا کہا ہے؟ تو ضلالت کی کوئی انتہا رہ گئی ہے؟ کوئی حد رہ گئی؟ ولی کو، بزرگ کو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ غوث ہے، وہ داتا ہے۔
اور اتنا بڑا ہوتا، اس تو اگلی بات جو ہے اس کو نہیں زیادہ کامل ہو، اتنا بڑا ہوتا بغیر دلیل کے، اگر دلیل بھی تو چاہیے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قریب ایک امام آئے گا، مہدی ہوگا، یعنی مہدی آئے گا، اس کی ساری صفات تذکرہ حدیث موجود، عیسیٰ ابن مریم نازل ہو تو سارا ذکر موجود، اور سارا نزول کیسا نزول ہوگا سارے تذکرہ احادیث میں موجود۔ اور سوچے کہ اگر قیامت سے پہلے کسی نے دنیا میں مخلوق میں سے کسی شخص نے داتا اور غوث بننا ہوتا تو کیا قرآن میں خبر نہ ہو، کیا حدیث میں خبر نہ ہو؟ فلاں صدی میں ایک شخص آئے گا، اسے داتا کہا جائے، قیامت کے قریب مہدی آئے گا، اس کا ذکر حدیث میں ہے، اور مہدی سے داتا تو بڑا ہے، مہدی سے غوث ہونا تو بڑا ہے، کیا ان کا ذکر حدیث میں نہ ہوتا، خبر نہ ہوتی قرآن؟ اگر کوئی ازمائش کے طور پہ دجال نے آنا ہے، اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود، یا جوج ماجوج نے آنا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود، ایک آگ نکلے گی، اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے، ایک جانور نکلے گا زمین سے، اس کا ذکر بھی دابۃ الارض قرآن میں موجود ہے، داتا بنے گا، غوث بنے گا، بغیر قرآن میں خبر کیسے ہو سکتا؟ اور پھر خاص علاقے اور خاص، اب دیکھیں نا عرب میں جائیں، وہاں تو علی حجویری کو داتا کے طور پہ کوئی نہیں جانتا، پھر ان کا بھی تو اس علاقے میں کوئی عربی داتا ہونا چاہیے۔ کئی ممالک میں جائیں جو سید علی حجویری کو پیر عبد القادر جیلانی سے جنہیں کا تعارف پہچان نہیں ہے، تو ان کے یہ مشکل حل کون کرتا ہے، ان کے یہ عطا کون کرتا ہے؟ یہ تو صرف اہل ہندوستان کے لیے، پاکستان کے لیے، لوگوں کے لیے خاص ہے۔ داتا بھی ہوتا ہے جو خاص علاقوں کے لیے ہو، خاص زبانوں والوں کے لیے ہو۔ جتنا اس پہ سوچیں گے، غور کریں گے، اتنا ہی آپ حیران اور تعجب کریں گے کہ لوگ کتنی گمراہی کا دلدل میں پھنسے ہوئے، جہاں سے نکلنا ہے بہت مشکل۔ اللہ نے تعارف کرایا، قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر چیز کو اس کے مقام پہ بیان کیا ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتا ہے میں بیان کر رہا ہوں، قسم ہے اس قرآن کی جس میں ہر چیز کی میں نے خبر دی ہے، جو اس کا مقام ہے میں نے بیان کیا ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرا محمد میرا رسول ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ مقام۔ میں قسم دیتا ہوں وہ غوث نہیں ہے، وہ داتا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ ان کی شان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ رسول ہے۔ دیکھ لیجیے جب نبی علیہ السلام غزوہ احد آپ کی شہادت کی خبر پھیلی، لوگ صحابہ کرام پریشان، بھگدڑ مچی، بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں رہے، جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو پھر جہاد کر کے اور لڑ کے کیا کر؟ دل ایک دفعہ پریشان ہوئے صحابہ، پیچھے ہٹ گئے، جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور یاد ہونے کی خبر آ گئی، صحابہ نے دیکھ لیا، پھر جنگ کے لڑے اور وہ ہوئی ہوئی شکل فتح میں بدلی، پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام نے سمجھان لی جو آیت نازل فرمائی، وہ بڑی ہے، فرمایا میرے محبوب ان کو بیان کیجیے، سمجھائیے کہ محمد مصطفیٰ کو تم مانتے کیا تھے؟ جب رسول اللہ کی شہادت کی خبر آ گئی تو تمہیں اسلام سے پھر جانا چاہیے،
تم نے رسول کو رب مانا تھا، الہ مانا تھا، معبود مانا تھا، تمہارا وہ داتا تھے، تمہارے وہ غوث تھے کہ ان پر موت آ گئی تو تم ہٹ جاؤ گے، جب داتا ہی نہیں رہا، غوث ہی نہیں رہا تو پھر کیا کرنا ہے لڑ؟ تم نے کیا سمجھ کے کلمہ پڑھا؟ پھر قرآن کے الفاظ سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد مصطفیٰ تو رسول ہے، رسول پر موت آتی ہے۔ اگر جہاد میں میدان میں رسول اللہ کی موت کی خبر آ جائے، خبردار پیچھے نہیں ہٹنا، محمد کو رسول سمجھ کے مانو، رسول سمجھ کے کلمہ پڑھو۔ اور رسول کا وصف کیا ہے، شان کیا ہے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد مصطفیٰ میرے رسول ہے، ان پر موت آ سکتی ہے، اس لیے کہ پہلے رسولوں پر موت آ چکی ہے۔ قد خلت من قبل رسول، یہ پہلے رسول ہے، اس سے پہلے رسول نہیں آئے، دنیا سے نہیں گئے، شہید نہیں ہوئے، موت نہیں آئی، جب آئی ہے تو پھر تم نے کیا سمجھ کے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے؟ میں اللہ خود گواہی دیتا ہوں کہ میرا محمد مصطفیٰ کون ہے۔ قرآن کے الفاظ، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول اللہ۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول، تمہارا وہ میرا رسول ہے۔ لہذا رسول کو رسول کی حیثیت سے ماننا ہے آپ نے۔ ضروری ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ جس کو میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں وہ میرے رسول ہے، اور رسول کی حیثیت سے آپ کے اوصاف کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر ہستی کو اس کے مقام کی اثر کو بیان کیا ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد مصطفیٰ آپ میرے رسول۔ مخلوق میں کوئی داتا نہیں ہوتا، رسول ہوتا ہے۔ مخلوق میں کوئی غوث نہیں ہوتا، مخلوق میں رسول کو چنا جاتا ہے۔ غوث کو اللہ نہیں بناتا، داتا رب نہیں بناتا، خود وہ داتا ہے، وہ خود غوث ہے، وہ یہ بناتا نہیں ہے، وہ جس کو بنانا چاہے کیا بناتا ہے؟ رسول بناتا ہے۔ اور وہ بھی سلسلہ اس نے آگے ختم کر دیا ہے، کس پر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ آپ پر رسالت اور نبوت ختم ہے۔ جب نبی نہیں ہو سکتا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اب رسول بھی میں نہیں بناتا، اب میں نبی بھی نہیں بناتا۔ تم غوث کو کہتے ہو کہ فلاں صدی میں اللہ نے فلاں کو غوث بنا دیا، فلاں کو قطب بنا دیا، تب کہتا ہے میں نے تو نبی بنانا چھوڑ دیا، محمد کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے، یہ آخری نبی، آخری رسول۔ رسالت کا درجہ ختم ہو چکا ہے محمد مصطفیٰ پر، تم غوث اور قطب بناتے ہو کہ یہ کوئی بہت ہے منصب اللہ دے رہا ہے۔ دنیا میں 2.5 قلندر ہے، اور کوئی دنیا کا ایک غوث ہے اور ایک دنیا کا جو ہے وہ داتا ہے، نہیں، یہ سارے عہدے تم نے خود بنایا، خود تقسیم کیے ہیں، خود نام رکھے ہیں، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نازل نہیں۔ قابل غور بات ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے علی اجمیری داتا ہے، تو یہ نام اس کو کس نے دیا ہے؟ سیدنا علی شیر خدا ہے تو اس کی یہ دلیل ہے، جو وہ حیدر ہے اس کی دلیل ہے۔ ابو بکر کو صدیق، محمد مصطفیٰ نے یہ نام رکھا ہے، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی، یہ القابات ان کی حدیث سے ثابت۔
وہ عبید بن جراح اس امت کا امیر ہے، دلیل ہے. تو آخر اتنا بڑا ہوتا منصب بغیر دلیل کے کیسے مانا جا سکتا ہے بھائی؟ دلیل قرآن اور حدیث ہے، اور اس میں دلیل ہوتی نہیں ہے تو یاد رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، رسول کی حیثیت سے آپ کو سمجھو اور آپ کو پڑھو. سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج کا نہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی آدم بنے ہوئے نہیں تھے، آدم مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی میں لکھا ہوا تھا کہ محمد آخری نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کی یہ شان و کمال ہے کہ وہ دنیا میں آ جانے کے بعد معروف ہوتی ہے. محمد وہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن ان کا ذکر تورات، زبور اور انجیل اور اللہ ان کی سیرت اور اوصاف کا تذکرہ پہلے ہی فرما دیا. کتنے تقریباً 6.25 صدیاں پہلے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. 650 سال پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے محمد مصطفیٰ کی خوشخبری سنا دی. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ. کون آپ کی شان پر مقام کا انکاری؟ آپ کی شان کب سے ہے اور کب سے بیان ہو رہی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 650 سال پہلے کی بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں ہے. آپ نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سناؤ ذکر اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنی شان کا، اپنے مقام کا ایک پہلو سناؤ کہ تمہارے شان کب سے اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ اپنی قوم کو عیسیٰ ابن مریم نے بلا کے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کے، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، میں تمہارا رسول ہوں. ساری قوم سامنے بیٹھی ہے، بنی اسرائیل سامنے ہے. فرمایا میں تمہارا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو کچھ تورات میں تم سے پہلے، میرے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر تورات آئی، اس میں جو کچھ بیان ہوا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اے بنی اسرائیل، میرا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں میری نبوت رسالت کا انکار کرتے ہو؟ میں تو ایمان رکھتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ تمہارے نبی موسیٰ سب سچے تھے، جو ان پر نازل ہوا وہ بھی سچے تھے، تورات سچی کتاب، میں تصدیق کرتا ہوں. ساتھ ہی فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، فرمایا میں بشارت دیتا ہوں کہ رسول یاتی من بعدی، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں اس کی بشارت دیتا ہوں. اسمہ احمد، اس کا نام بھی بتاتا ہوں، اس کا نام احمد ہو. جاؤ رب کی ساری مخلوق میں سے جو چیز، جو اصلی وجود میں آئی، پھر اس کا جو صاف ذکر بیان ہوا. ابھی محمد مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے، 6 صدیاں پہلے اللہ نے اعلان کروا دیا تھا عیسیٰ ابن مریم سے کہ اپنی قوم کو بتائی جاؤ کہ میرے بعد ایک نبی اور رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہو. اس سے بڑا درجہ اور مقام اور شان کیا ہو؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اپنے عیسیٰ ابن مریم بھائی کی بشارت بن کے آیا. جو انہوں نے خوشخبری دی تھی میں وہ خوشخبری بن کے آ گیا ہوں. پھر آپ نے فرمایا میں اپنی ماں کی خواب بن کے آیا ہوں.
خواب کی تعبیر و تفسیر، میں محمد ہوں، میری ماں نے خواب دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک روشنی نور نکلا ہے جس سے ساری دنیا روشن ہو۔ فرمایا میں وہ اپنی ماں کا خواب آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، دعا کا جواب، دعا کا ثمرہ، دعا کا صلہ بن کے آیا۔ میرے باپ ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی، دعا عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ مانگا۔ دنیا میں آئے نہیں، ہزاروں سال پہلے کی بات، بیت اللہ تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جب تعمیر کر بیٹھے تو رب نے اجازت دی کہ دعا کر لو۔ مساجد جو بنائے اللہ نے اس کی دعائیں کو قبول کر، بیت اللہ بنایا، آپ نے دعا قبول ہو گئی، تسی منگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے چن کے دعا کی ہے، دعا کے الفاظ قرآن میں، جواب بھی قرآن میں، دعا کے حروف گر لیں، جواب کے بھی حروف گر لیں، دعا میں اوصاف پیغمبر گر لیں، جواب میں وہی اوصاف پیغمبر شمار کر لیں، اس لئے کیا جاتا ہے دعا کی قبولی۔ ابراہیم مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اے ہمارے رب ان مکے والوں میں ایک رسول بھیج۔ کیا مانگا رب سے؟ رسول۔ انک لمن المرسلین، رسول مانگا ہے، داتا نہیں مانگا، غوث نہیں مانگا، کیونکہ یہ شان کس کی ہے؟ یہ تو اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسول مانگا ہے، رسول۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں رسول جو انہی میں سے ہو، میری نسل میں سے ہو، میری قوم میں سے ہو، میری نسل میں سے ہو، میرے نسل میں سے ایک رسول بھیج۔ اس رسول کے اوصاف کیسے ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ آئے اور تیری آیات ان پر پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور الحکمہ، یاسین والقرآن الحکیم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رسول پہ جو ان پر کتاب پڑھے اور حکمت، کتاب سکھائے اور حکمت، کتاب سکھائے یعنی قرآن۔ الحکمہ سے مراد کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحکمہ سے مراد پیغمبر کی سنت، قرآن سکھائے اور سنت سکھائے۔ اور دوسرا معنی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب سکھائے اور ان کو اتنا عقیدے میں پختہ کر دے، اتنا پکا کر دے کہ ہر چیز کی جو اصل مقام ہے پہچان وہ عطا کرے، تب سمجھ آئے گا وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی کو تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو ہی غالب بھی ہے، یہ سب کچھ دینے والا ہے، غالب ہے، دینے پر قادر ہے، ایسا ہی دینے پر قادر ہے، تو ہی الحکیم ہے، اے اللہ تو ان میں ایک رسول ہے۔ اب جواب سنیے رب کا، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، جو کچھ رب نے مانگا تھا، رب سے مانگا تھا ابراہیم میں وہی اس دعا کا ثمر نتیجہ ہوں۔ جو مانگا تھا وہ کون سا؟ ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ تو تیسری بات ان پر آیات پڑھے، چوتھی بات ان پر کتاب کی تعلیم دے، پانچویں بات ان کو الحکمہ حکمت سکھائے، چھٹی بات ان کو پاک کرے، یہ 6 خوبیوں کا مالک ہو وہ رسول ہے۔ وہ عالم الغیب ہو نہیں،
وہ حاضر ناظر ہو نہیں، وہ حاجت روا ہو نہیں، مشکل کشا ہو نہیں. رب رحیم نے یہ مانگا ہی نہیں ہے جو تم کہہ رہے. یہ اوصاف رب کے ہوتے ہیں، نبی کے نہیں ہوتے. ابراہیم نے نبی مانگا ہے، رسول مانگا ہے، رب نہیں مانگا، داتا نہیں مانگا، حاجت روا نہیں مانگا، مشکل کشا نہیں مانگا. یہ شان تو اللہ کی ہے. فرمایا رسول پہ جس میں یہ 6 خوبیاں ہوں، رسول ہو، بشر ہو، اور تیری آیات اس کے سینے پر نازل ہو، وہ پڑھے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے. یہ 6 خوبیاں ہوں تو رسول پہ. اب اس کا جواب سنیے. کما ارسلنا فیکم، تم میں ہم نے جیسے بھیجا ہے، کیا رسولا منکم، جانتے ہو کہ تم میں ہم نے بھیجا ہے کس کو؟ رسولا منکم، رسول تم میں سے. کیا مانگا تھا؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ رسولا منکم. جو مانگا تھا رسول وہ دیا. منہم مانگا تھا، منکم ان سے دے، رسولا منکم تم میں سے بھی دیا. یتلو علیہم آیات، ان پر آیات پڑھے. اگلی آیت یتلو علیکم آیاتنا، وہ محمد بھیج دیا، رسول بنا کے بھیج دیا، تم میں سے بھیج دیا جو ہماری آیات تم پہ پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور الحکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو چیزیں تمہارے علم میں نہیں ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے تمہیں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. میں نے تمہیں وہ رسول دے دیا جو ابراہیم نے مجھ سے مانگا تھا. 6 خوبیوں کا مالک مانگا تھا، ہم نے وہی 6 خوبیاں دے کے محمد کو بھیج دیا. دوسری مقام پہ اسی تفسیر کو بیان کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. وَابْعَثْ بھیج، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ بھیجا اس نے ان میں. دعا کے الفاظ پڑھتے جاؤ، جواب کے بھی الفاظ پڑھتے. پتہ چلے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. جو مانگا، جیسے مانگا، جتنے الفاظ سے مانگا، جتنے اوصاف سے مانگا، جتنے حروف کے اس کے ساتھ مانگا، اللہ نے وہی عطا کی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، بھیجا ان میں رسول انہی میں سے جو ان پر آیات پڑھے اور ان کو پاک کرے، صاف کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وہ لوگوں پہ بھیجا جو کھلی گمراہی میں تھے، اللہ نے محمد کو بھیج کے مومنوں پر احسان کر کے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا قرآن پاک اسی دعا کا ثمر نتیجہ چوتھے مقام پر کما هو الذی بعث بالأمیین. اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ذات جس نے بھیجا ہے ان پڑھوں میں آیا ہے کون؟ محمد مصطفیٰ. هو الذی بعث بالأمیین ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. هو الذی بعث بالأمیین. اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے. کیا بنا کے بھیجا ہے؟ کیا مقام اور کیا درجہ اور کیا شان دیا ہے؟ بعث بالأمیین رسولا منہم. مجال ہے کہ جو ابراہیم نے مانگا وہ اللہ نے کسی آیت میں ملوث چھوڑ دیا اور نہیں. بعث بالأمیین رسولا منہم. ان پڑھوں میں بھیجا کون؟ محمد مصطفیٰ کو. رسولا منہم، رسول بنا کے ان میں سے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان پر جا کے اللہ کی آیات پڑھے اور ان کو پاک کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین.
کو سمجھاؤں کہ محمد اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں. اللہ رسول بناتا ہے, اللہ مخلوق میں کسی کو داتا اور غوث نہیں بناتا. جو اوصاف تم نبی کے بیان کرتے ہو یہ اوصاف نبوت نہیں ہے, یہ اوصاف الہی ہے. تم کہتے ہو نبی وہ ہو جو اللہ کے نور میں سے ہو, بشر نہ ہو, اللہ کے نور میں سے ہو. تم کہتے ہو نبی وہ ہو جو عالم الغیب ہو, ہر جگہ حاضر ناظر ہو, اور مشکلات میں حل کرے اور پریشانیاں حل کرے اور تمہاری دعائیں اور پکاریں سنیں. ہم یا رسول اللہ مدد کہیں وہ ہماری مدد کو پہنچے. یہ اوصاف کا مالک نبی ہو. معذرت کے ساتھ یہ ابراہیم نے مانگا ہی نہیں ہے, رب نے یہ دیا ہی نہیں ہے. جو ابراہیم نے مانگا اللہ نے وہ محمد دی ہے, جس کو رسول بنایا. اور من انفسہم فرمایا نبی ابراہیم نے نہیں کہا تھا اللہ اپنے میں سے دینا, فرمایا میری نسل سے دینا. ابراہیم نے بشر مانگا تھا, ابراہیم نے نور من نور اللہ نہیں مانگا تھا. میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں. تم جھوٹ کہتے ہو, قرآن سچ کہتا ہے. جو صاف تم بیان کرتے ہو یہ تم نے بیان کیا. خود رب سے ابراہیم نے جو مانگا ہے محمد مصطفیٰ, وہ ان 6 خوبیوں والا نبی ہے. یہ ساری خوبیاں محمد مصطفیٰ پہ موجود. جو رسول ہے یتلو علیہم آیاتی, تو سمجھنا ہے. تو قرآن پاک نے کیا کیا فرمایا صرف ان کے لیے نہیں بیان کر کے نا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. فرمایا یہی نبی ان کے لیے جن کی طرف میں نے بھیجا اہل مکہ, اہل عرب, اس وقت جو دنیا میں موجود انسان ہے ان کے لیے یہی نبی ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, جو محمد کے زمانے میں نہیں آئے بعد میں آئیں گے. میرا نبی محمد ان کے لیے بھی نبی ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. صرف میرا محمد تمہارے لیے نہیں ہے, حاضر زمانہ جو لوگ ہیں نہیں. فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, جو ان کو نہیں ملے, جو تابعی ہے تبع تابعی ہے تبع تابعی ہے, جو بعد میں لوگ ہیں جو قیامت تک آئیں گے, ان کے لیے بھی میرا محمد نبی ہے. آگے رب نے کیا فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, الحکیم میں ہی ہوں نا, میں جانتا ہوں جس کو جو مقام دینا ہے وہ میں نے دے کے محمد کو بھیج دیا. یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے اس قرآن کی جو ہر چیز کی ہستی کے مقام کو وہ بیان کرتا ہے جو اس کا مقام ہے. فرمایا نے رسول بنا کے بھیج دیا محمد مصطفیٰ. اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرمایا میرا محمد مصطفیٰ بھی دنیا میں نہیں آیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پاک سے دعا کا سلسلہ جاری ہے. فرمایا ہم نے اہل کتاب کو پھر رب نے مخاطب ہو کے کہا, فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الذین یتبعون الرسول انک لمن المرسلین الذین یتبعون الرسول, جو پیروی کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرے رسول کی, میرے رسول امی کی. امی رسول امی, امی کا معنی کیا ہے؟ جس کو رب نے پڑھایا ہو, جو کسی انسان سے نہ پڑھا. فرمایا اپنے رسول کو امی کی جو بات مان لیتا ہے. کون سا رسول؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا تورات پڑھو, انجیل پڑھو, اس میں لکھا ہوا ہے میرا محمد کی شان, میرے محمد کا مقام لکھا ہوا ہے تورات میں, انجیل. اسی بات سے وہ حدیث ہے حضرت کعب بن مالک کے بارے میں. یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ کے زمانے سے پایا ہے کہ یہودیوں کا عالم, حضور کا زمانہ پایا.
لیکن حضور کے زمانے سے مسلمان نہیں ہوا، یہ بعد میں مسلمان حضور کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے، مسلمان نہیں ہوا، مسلمان جب بعد جو ہے۔ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہا میں تیرے کو ایک گل پوچھ رہا ہے، پر کیڑا خوش نصیب ہو گیا جے تو حضور کے زمانے کلمہ پڑھے، تو رسول اللہ کو دیکھا کسی دیدار بھی ہوئی، زیارت بھی ہوا، لیکن تو حضور کے زمانے کی کلمہ پڑھ کے صحابی نہیں پڑھیا، آخر کی وجہ ہے؟ وہ کیڑا نقطہ ہے، وہ کیڑا پوائنٹ جڑا تیرا حضور تو بات سمجھ آیا تو عالم سے تو رات زبور انجیل کا واقف سے تک اس ویلے حضور کا کلمہ پڑھ رہے تھے، تو بعد کیوں مسلمان ہے؟ اس ویلے نہ ہون دی وجہ تے بعد ہون دی وجہ ذرا بیان دے کرو۔ کہا فرمانے گیا عباس رضی اللہ تعالیٰ جو تو کچھ بھی لیا ہے کہ میرے مسلمان نہ ہون دی وجہ حضور کے زمانے اندر کہ میرا ابا ماں نے بہت بڑا عالم سی، یہودیاں دا بہت بڑا مفتی سی، بڑا حفظ، بہت بڑا عالم، غیر عالم، فتویٰ میرا پھر چلتا سی تے بڑا متعصب سی۔ میں نے بلایا اور کیا ہے بیٹے کا بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، عبداللہ بن سلام بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، وہی مسلمان ہو گیا ہے، تو کہتے نہ مسلمان ہو جائے روی اپنی گدی دے پیو دی گدی ہو تو صاحب زیادہ ہے تو ہی پی سارا کچھ ہے گدی سنبھالی پہ تو میرا وارث تو نہ مسلمان ہو تو یہ کرنا پہ کتاب لکھی تو راز زبور انجیل دے وچوں نا میں نچوڑ کٹ کے کتاب اے نچوڑ میرا کٹے ہوا تو راز زبور انجیل دا نچوڑ کٹ کے میں لکھی ہے اینو پڑھتا روی دے جو تے روی دے اینو پڑھی تو راز زبور انجیل کا برکت واسطے ویکھنی پڑھنی ہوئے تو پڑھ لوی، باقی پڑھی میرے میری لکھی ہوئی کتاب ساری دنیا کی تباہی کا سامان ہی ہے، یہ سارے بزرگاں نے نچوڑ کٹ نچوڑ دینا کہتے ہیں نچوڑ ہے میرا کہتے ہیں میں سوال دی ابا جی فوت ہو گیا، میں ابا جی کی کتاب کی نچوڑ آئی ہوئی پڑھتا جنہوں فتوہ پوچھے ابا جی کی کتاب کٹا ادھر مضمور نام فتوہ دے دے فتوہ چلتا ہے۔ ایک دن رات کو میں لیٹیا تو میرے خیال آیا عبداللہ بن سلام جیسا بڑا عالم مسلمان ہو گیا، فلاں یہودی فلاں بندہ عیسائی مسلمان ہو گیا، وہ آدھن تورات زبور انجیل محمد کا ذکر ہے یجدو لو مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، قرآن کہتا ہے تورات زبور انجیل پڑھو وہاں محمد کی لکھی ہوئی صفات موجود ہے۔ کہنا میں ذرا اس آیت کی پرکھ تو کروں، اس آیت کی تصدیق تو کروں، اس آیت کی تائید تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ تورات اور انجیل میں محمد کی شان موجود ہے، میرا ابا کہہ گیا تھا کہ موجود نہیں ہے، ذرا قرآن کو پرکھو تو صحیح، کاش کوئی قرآن کی صداقت کو پرکھے تو صحیح۔ قرآن کیا کہا تھا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے مزاح کرنے والوں کے لیے آپ ہی کافی ہیں۔ اور پھر ایسا ہوا نا چند دن پہلے آپ نے سنا میڈیا پہ دیکھا کہ جو محمد مصطفیٰ کے کارٹون بنایا کرتا تھا بدبخت، اس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا، چیختا چلاتا رہا، لیکن آگ نے کوئلہ بنا کے رکھا۔ قرآن کی صداقت کو پڑھے ہوئے، قرآن تو آج بھی اپنی صداقت پہ مہر ہے، صداقت کی دلیل ہے۔ کھولیے قرآن کا پہلا صفحہ، وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب فلاں نے لکھی ہے، نہیں تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب، کوئی اس کا مصنف نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ لگا قرآن کھولو تو صحیح پڑھو، کہا کہتے ہیں میں ایک رات ابا جی نے جب نچوڑا کتاب انہوں سرانے ہٹ چا رکھی تو ہوتے پہ یہ تورات میں تورات کھول کے پڑھن لگ پیا، جو میں تورات کھولی تو محمد کی شان تورات میں موجود تھی، میں مسلمان ہوں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، لکھا ہوا ہے تورات انجیل میں محمد کی شان، اس نبی کی پیروی کرو۔ کیا لکھا ہوا ہے تورات انجیل میں؟ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کی صفات کیا ہوگی؟ یامرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دے گا،
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور لوگوں کو برائی سے منع کرے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ صاف ستھری چیزیں حلال کرے گا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ پلید اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ان پر جو بوجھ پڑ چکے ہیں سارے اتار دے گا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ سارے وہ توق ساری وہ سختیاں جو پہلے مذہبوں میں موجود تھی محمد آ کے سارے ان سختیوں کو ختم کر دے گا پہلے مذہب اندر اگر کوئی بندہ بندے نو مار دیندہ قتل کر دیندہ تو جواب اندر کے ساس اندر دیت نہیں صرف جان کے بدلے جان اگر مارا ہے تو مرنا پڑے گا اسلام نے وَيَضَعُ إِصْرَهُمْ اسلام نے آگے آسانی کر دی فرمایا نہیں اگر کے ساتھ جان کے بدلے جان ہے اگر نہ راضی ہو جائے معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے اگر دیت لے لے اس کی مرضی سختیوں کو ختم کیا پھر کپڑے کی کسی پر نجاست لگ جاتی قمیص پر شلوار پر کوئی نجاست لگ جاتی پاک نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ جگہ کاٹ نہ دی جائے کینچی سے یہ پانی سے دھو کے پاک کرنا میرے محمد کی تعلیم یہ رسول اللہ کی شریعت وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا فرمان لوگوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بوجھوں کو اتارنے کے لیے آئے بوجھ اتار دیے وَالَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر الذین آمنوا جو محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آپ کی حمایت کی اور آپ کی مدد کی فَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور پر چلے جو نور محمد ساتھ لے کے آئے قرآن کی صورت نور کیا ہے ذات محمد مصطفیٰ بشر ہے ذات ساتھ نور کیا ہے قرآن وہ لے آئے اس کی جو پیروی کرتا ہے رب کہتا ہے اولئک ھم المفلحون یہ لوگ کامیاب محمد مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے ذکر خیر ذکر تذکرہ و صاف موجود ہے آخر کی طرف بات وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی اللہ نے سارے رسولوں کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا یا عالم ارواح میں یا ہر نبی کو نبوت دیتے ہوئے پہلے بار آ رہی ہے آدم کو نبوت دینے سے پہلے ابراہیم کو نوح کو موسیٰ کو عیسیٰ کو مریم سارے انبیاء کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے وعدہ لیا نبوت دے رہا ہوں لیکن اس وقت تک چلے گی جب تک میرا محمد نہیں آئے قرآن کو پڑھ لیجیے وہ شان جو اللہ نے دی ہے وہ بیان کرے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں سے وعدہ لیا اے میرے نبیوں کتاب حکمت نبوت رسالت شریعت انہوں دے دیواں ثم جاءکم رسول پھر وہ آ جائے کون والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کون آ جائے ثم جاءکم رسول پھر میرا محمد رسول کی حیثیت سے آ جائے کوئی اور وصف بیان نہیں کیا سارے اور صاف بعد میں ہے اصل سب سے بڑا منصب رسول ہونا ہے رسول سب سے اونچا منصب ہے شاہد کون یہ شان رسالت ہے مبشر کون یہ شان رسول ہے رسول مبشر ہے رسول نذیر ہے رسول سراج منیر ہے رسول رحمت للعالمین ہے رسول صاحب لواء الحمد ہے رسول ہے تو عاقب ہے رسول ہے تو حاشر ہے رسول ہے تو رحمت للعالمین ہے رسول ہے تو ساقی کوثر ہے سارے اوصاف پیچھے ہے سب سے اونچا منصب اللہ کی عدالت میں اللہ کی مخلوق میں رسول ہونا ہے اور وہ محمد مصطفیٰ حاصل ہو کہ آپ اللہ کے رسول ساری شان بات کلمہ پاک میں جب مسلمان کو کلمہ کیا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول ماننا ہے
رسول مان کے مسلمان ہو جاؤ، پھر ساری خوبیاں رسول کی ہو. شاہد ہے تو رسول ہے، رسول بڑا، رسول نہیں ہے تو شاہد مبشر نذیر، ان سارے اوصاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب سے بڑی حیثیت رسول ہونا ہے. جب رسول ہے تو یہ ساری شان ہوتی اس کی ہے جس کو اللہ اپنا رسول بنا تھا. اصل شان رسالت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. رسول ہے آپ. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سارے نبیوں نے اقرار کیا، یا اللہ ہم سارے نبی اقرار کرتے ہیں، تجھ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جب تیرا نبی محمد آ جائے گا ہم اپنی نبوت رسالت چھوڑ کے محمد کے غلام بن جائیں گے. جب رسول اللہ آئے ہی نہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کا ذکر خیر جاری ہے، اور اسی صفت کے ساتھ کہ محمد اللہ کا رسول ہے. باقی تفصیل آئندہ خطبات میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.